السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یا اسی طریقے سے گزشتہ دور میں بھی بہت ساری باتیں وہ تھیں اور ہیں جو غلط مشہور ہو گئی ہیں، جن کا نہ دین سے کوئی تعلق نہ شریعت سے کوئی تعلق، اور جن کے بارے میں الگ الگ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی، اغلاط العوام، عوامی غلطیاں، کہ وہ باتیں کہ جو غلط مشہور ہو گئی ہیں، کسی نے ان کی تحقیق نہیں کی ہے، کسی نے ان کے بارے میں بتایا نہیں ہے، اور لوگ آج بھی اس کو اسی طریقے پر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط چیزیں ہیں۔ اس میں کی کچھ باتیں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ اغلاط العوام میں ہی لکھا ہوا ہے، مشہور ہے کہ شب کے وقت درخت نہ ہلائیں کہ وہ بے چین ہوتا ہے، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ رات میں مغرب کے بعد کسی بھی درخت کو نہیں ہلانا چاہیے۔ اگر رات میں ہم کسی بھی درخت کو ہلاتے ہیں تو بے چین ہوتا ہے، اس کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو ہم کو درخت کو نہیں ہلانا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے اور درخت کوئی شخص ہلا دیتا ہے تو یہ سوچنا کہ اس سے درخت کو تکلیف ہو رہی ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے موت پھیلتی ہے، سو محض بے اصل ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں اس طرح کی مشہور ہے کہ کسی کے گھر پر اگر الو بیٹھ جائے تو اب مصیبتیں آئیں گی، اگر الو کسی کے گھر پر آ کر بولنے لگے تو اب موت واقع ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب آدمی راستہ بھول جائے گا یا کام غلط ہو جائے گا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے موت پھیلتی ہے، سو محض بے اصل ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ کسی جانور کے بولنے سے موت واقع ہوگی، کسی جانور کے راستہ کاٹ دینے سے آدمی کا کام غلط ہو جائے گا، یہ محض بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں، جیسے بہت مشہور ہے کہ جھوٹا پانی کھڑے ہو کر پینا ثواب ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا اگر جھوٹا پانی ہو تو جھوٹا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پانی بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے۔ ایک بات بلکہ یہ بہت زیادہ مشہور ہے، مولانا لکھتے ہیں مشہور ہے کہ گالی دینے سے 40 روز تک ایمان سے دور ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم نے کسی کو گالی دی تو اس گالی دینے کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے 40 دن تک دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر اس مدت میں مر جاوے تو بے ایمان مرتا ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ہم نے گالی دی، ایمان دل سے نکل گیا، اب 40 دن کے بعد لوٹے گا۔ اگر 40 دن کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو یہ آدمی بے ایمان مرتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ گالی دینا گناہ ہے، لیکن گالی دینے کی وجہ سے کسی آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے، یہ سو محض غلط ہے۔ ہاں، گالی دینا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں کہ جو عوام میں مشہور ہیں، لیکن ہم آج بھی اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ مشہور ہے کہ زچہ جب تک غسل نہ کرے اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانا درست نہیں ہے۔ یہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت حالت ناپاکی میں ہوتی ہے۔ اس ناپاکی کی حالت میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کو چھونا نہیں چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، یہ حالت ناپاکی میں ہے۔ جب تک یہ 40 دن مکمل نہ کر لے تب تک
اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا، اس کے ہاتھ سے کھانا پینا، یہ سب درست نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے یہ بالکل غلط بات ہے۔ مولانا لکھتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے، حیض و نفاس میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، یعنی نجاست حقیقی ہاتھ اور پاؤں میں نہیں ہوتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو فی نفسی پاک ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ زچہ عورت جب نفاس کی حالت میں ہو، وہ 40 دن کی مدت کے اندر ہو، اس موقع پر اس کے ہاتھ سے کچھ لینا، کچھ کھانا پینا، یہ سب درست نہیں ہے، یہ سمجھنا غلط بات ہے۔